السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پرسنل پروناؤنس۔ پرسنل پروناؤنس تو میں پرسنل پروناؤنس جو ہے اس طرح میں آپ کو نہیں سمجھاتا ہوں جس طرح کہ وہ کتابوں میں ہے کہ سبجیکٹیو کیس، پوزیسیو کیس، سبجیکٹیو کیس میں وہ جو ہوتے ہیں آئی وی یو وغیرہ، یا آبجیکٹیو کیس میں جو ہوتے ہیں، اس طریقے سے میں آپ کو نہیں سمجھاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو کنسیپٹ کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ایک فرسٹ پرسن ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، پی مینز پرسن۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن پروناؤنز ہوتے ہیں، اور تیسرے قسم کے پروناؤنز جو ہیں وہ تھرڈ پرسن پروناؤنز ہیں، پی مینز پروناؤنز۔ تو اگر فرسٹ پرسن کی جگہ پر میں یہاں پر ایک تصویر بناؤں، دیکھیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن، تو فرسٹ پرسن تو کسی سے بات لازمن کرے گا۔ اب فرسٹ پرسن جو ہو گیا، یہ تیر کا نشان میں نے اس کی طرف کھینچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بات کرتا ہے، اب یہ اس سے مخاطب ہے، یہ اس کے لیے مخاطب ہو گیا، تو یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا اس کے لیے۔ یہ جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ جس سے وہ بات کرتا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہو گیا۔ اور اب کسی چیز کے بارے میں تو لازماً بات ہوگی، اس کے علاوہ تو دو انسانوں کے درمیان بات نہیں ہو سکتی، تو یہ تیسری چیز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ ان کے درمیان تھرڈ پرسن پروناؤن کا درجہ رکھتا ہے، تو تھرڈ پرسن یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا، یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا۔ اور یہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی، مثال کے طور پر یہ کوئی انسان ہے، کوئی آدمی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ تھرڈ پرسن ہو گئی، تو یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ اب ایک اور مثال ہے کہ دیکھیے فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن، یہ فرسٹ پرسن ہے، دوسرا میں نے تصویر بنایا، تیسرا میں نے بنایا، کیونکہ یہاں پر فرسٹ پرسن کا مطلب ہے آئی، کہ ایک ہے، میں نے ایک لیا ہے۔ اب یہاں پر میں نے ایک سے زیادہ تصویر لے لیے، اس کا مطلب ہے کہ وی لے لیا میں نے۔ اب وہ جس سے بات کرتا ہے وہ اس کے لیے ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ مخاطب والا جو ہوتا ہے، مخاطب والا ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم اب ہو گئے، یہ مطلب ہم کی نہیں، یہ ہم اب زیادہ ہیں، تو یہ ہم ہیں۔ اور اب یہ ایک تصور کرتے ہو یا زیادہ تصور کرتے ہو تو یہ مخاطب والے ہو گئے، تو یہ فرسٹ پرسن ہو گئے، اور یہ جو بات کرتے ہیں ان سے یہ سیکنڈ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن ہو گئے۔ اور مثال کے طور پر سبق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ سبق جو ہے یہ ان کے لیے تھرڈ پرسن ہو گیا سبق کو، کیونکہ آپ نے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن تھا، وہ پروناؤن جو ہے اس میں آپ نے وہ تھرڈ پرسن جو ہے اس میں آپ نے ایٹ شاید دیکھا ہوگا، ایٹ، تو اس لیے ایٹ آ گیا ہے کہ ایٹ جو ہے بے جان چیزوں کے لیے، پودوں کے لیے، اینیملز کے لیے، کبھی کبھی انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ تھرڈ پرسن ہو گیا۔ اب یہ وی جو ہے یہ مخاطب والے سے بات کرتا ہے، اور کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سبق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ سبق ان کے لیے کیا ہو گیا، تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ اب بات یوں لگتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو یہ میری ویڈیو آپ جو ہے آپ فرسٹ پرسن ہو گئے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یوں سمجھے کہ یہ آپ کے ہاتھ، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، اور جس چیز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گئے۔ اب تھرڈ پرسن کے لیے اردو میں جو لفظ لگے غائب، غالب میں نے لکھا، سوری، غائب، غائب، کہ وہ غائب ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ہوتا نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر تین آدمی آپس میں بیٹھے ہیں، ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے، اب یہ پہلا پرسن ہے، دوسرے سے بات کرتا ہے، اب یہ بات جو ہو رہی ہے اس تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک تیسرا بیٹا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ تھرڈ پرسن جو ہے
یہ غائب ہوگا، غائب بھی ہو سکتا ہے، موجود بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا ہے، تو بلکہ غائب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ چیز ہمارے لیے تھرڈ پرسن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا کانسیپٹ۔ میں تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی دشواری ہوتی تو کمنٹس میں مجھے لازماً لکھیں۔